بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں. آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں جی ایک اسپینش کہاوت سے. اسپینش کہاوت ہے کہ اگر کسی کو ترقی سے روکنا ہو نا، کسی آدمی کو ترقی سے روکنا ہو تو اسے صرف اتنا ہی کہہ دو کہ تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے گا. وہ بیچارہ ساری عمر اسی لیے ترقی نہیں کرے گا کہ اگر گھر پہ ڈاکہ پڑنا ہے تو مجھے زیور بنانے کی کیا ضرورت ہے، اچھا سامان اور عیش و زبائش رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے اس بندے کی ترقی روکنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے کہہ دیا جائے بھی تمہارے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے گا. تو یہ بات مجھے کیوں یاد آئی؟ یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ بڑا پاکستان کے اندر وہ ہوا تھا جی، سر کٹا گھوم رہا ہے. لوگوں نے گلیوں پہ سونا چھوڑ دیا، لوگوں نے چھتوں پہ سونا چھوڑ دیا، لوگ خوف زدہ ہونے لگے، ہر وقت پریشان رہنے لگے. بچہ کوئی گھر دیر سے آتا تھا یا رات کو آتا تھا تو گھر والے پوچھنے لگے. پھر اس کے بعد ایک فیز آیا کہ جناب وہ بیگ بام کسی دکان میں رکھا ہوا جی، کسی ریڑھی کے اندر رکھا ہوا جی، فروٹ والا بیگ کوئی بھول گیا تھا، جب کسی نے بیگ اٹھایا تو وہ بلاسٹ کر گیا. کوئی تھیلا تھا، کوئی مسافر بھول گیا راستے میں ریلوے اسٹیشن پر، کسی نے اٹھایا کھولا تو بلاسٹ کر گیا. تو یہ وہ وقت دور تھا پاکستان کا جب پاکستان کے اندر چوریاں ہونی ختم ہو گئی تھیں اور بلاسٹ وہ کیا کہتے ہیں رابری ہونا ختم ہو گئی تھی. اور یقین جانیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیگ پڑا ہوتا تھا پینوراما سینٹر میں، کوئی بندہ بھول گیا یا کوئی واش روم چلا گیا ادھر، کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا، 2 4 گھنٹے وہ وہیں پہ پڑا رہتا تھا. تو وہ بھی دور آیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ دور. بوبی ٹریپ کی اصطلاح بھی اسی وقت زیادہ تر لوگ اس سے آشنا ہوئے تھے جب جنرل ضیاء مدظ اللہ وہ جو بھی بولتے ہیں. تو چلیں جو بھی ہے، اپنے فعل اپنے ساتھ. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کل تو گالیاں دے رہے ہیں، اس وقت کہتے تھے جناب وہ وقت کا ولی ہے. جس طرح پچھلے دنوں ایک وقت کا ولی پیدا ہوا تھا نا، اس کو بھی کہہ رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں وقت کا وہ ہے، اس جیسا ہے ہی کون، خلیفہ ہے، خلیفہ وقت ہے. ضیاء کو بھی یہی کہا کرتے تھے اور تقریباً یہی لوگ تھے، اسی طرح کے لوگ تھے. خیر بات اپنی کرتے ہیں کہ وہ بھی ٹریپس جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے ایکسپلوسو ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کسی بھی رنگ میں کسی بھی طرح سے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہوتی یہ ڈیوائس ہے. بوبی ٹریپس جو ہوتے ہیں نا ہوتی ڈیوائس ہے، لیکن یہ ڈیوائس ضروری نہیں ہے کہ ایکسپلوسو ہو. اس کے اندر کوئی بھی ڈیوائس ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے، کوئی بھی آرٹیکل ہو سکتا ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی آبجیکٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی نئی اصطلاح آئی ہے جی یہاں پر، ابھی لوگوں کو خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو ترقی سے روکنے کے لیے یوز کیجئے، یا لوگوں کو ان کے کام سے روکنے کے لیے. یہ خط و کتابت کا سلسلہ تو خیر بہت دیر سے شروع ہے. یہ جو خط و خط ہو رہا ہے نا جی یہ پاکستان کے اندر، تو یہ بھی ایک طرح کا وہی ہے کہ ان لوگوں کو خوف و ہراس پیدا کرنا، اس طرح کی ایٹماسفیئر کریٹ کر دینا کہ لوگ ترقی کرنا چھوڑ دیں، لوگ کام کرنا چھوڑ دیں، لوگ اپنے جو بھی سمجھیں آپ، جو بھی ان کا موٹو ہوگا، بہرحال انارکی پیدا ہو، انریسٹ پیدا ہو، ملک ترقی نہ کر سکے. اگر ملک ترقی نہیں کر سکے گا تو یہ نقصان کس کا ہے، یہ لوگ ہم نہیں سوچتے. میں کسی ایک بندے کو یا ایک فرد واحد کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو فساد ہے اور رد الفساد ہے، یہ صرف دشمن ممالک کے خلاف ہی نہیں، یہ دشمن لوگوں کے خلاف بھی شروع ہونا چاہیے. چلیے اب اگلی بات کرتے ہیں جی. یہ خوف زدہ راستہ تو وہ ہو گیا، بوبی ٹریپس بھی ہو گیا، سر کٹا بھی ہو گیا، جو جتنی بھی باتیں تھیں کس سلسلے میں کی ہیں میں نے، آپ بھی جانتے ہیں. اب جو خط چل رہے ہیں جی پاکستان کے اندر، پہلے وہ جسٹس جو ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو لکھا گیا. اس کے بعد اور ججز کو ملنے شروع ہو گئے، پھر اور ججز کو ملنے ہو گئے. پہلے کہیں ریشم نے لکھا، کہیں میرا نے لکھا، کہیں پتہ نہیں کون کون سے نام کے ساتھ خط لکھے جا رہے ہیں. اور یہ نامہ بر ہیں کون؟ آپ کو نہیں پتا تو جنرل فیض حمید سے پوچھ لیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہماری ISI کے سابق یا چیف ہیں وہ اسی وقت آپریٹو تھے.
یہ وہ ہاتھی ہیں جو مرنے کے بعد 1.25 کے ہو جاتے ہیں. یہ جو ISI والے ہیں نا جی، وہ ہاتھی ہیں جو زندہ 1,00,000 کے، مرے 1.25 کے. تو پکڑ لیں فیض حمید کو، سارا پانی کا پانی ہو جائے گا. اور آپ یہ کہتے ہوں گے کہ میں سامنے یہ نام کیوں لیتا ہوں، اور کون ہو سکتا ہے، اور برین کون سا ہے؟ پاکستان کے اندر جتنا ڈسٹرکٹیو ورک کیا ہے فیض حمید نے، کسی اور نے نہیں کیا. ISI کا پولیٹیکل ونگ آپریٹو ہے بھٹو صاحب کے دور سے. بھٹو صاحب نے اس کو بنایا تھا، جو بھٹو صاحب کی بہت بڑی غلطی تھی. اس کو ختم بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا ہے اور کس طرح سے غلط استعمال کیا ہے، وہ ہے جنرل فیض حمید، اور جو ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. جو میرے دوست کہہ رہے ہیں نا آج کل، یہ میرے PTI کے دوست، ہم جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں، آپ اینٹی اپنے مفادات ہیں، آپ اینٹی سیلف انٹرسٹ ہیں. اس کی وجہ یہ، اگر اپنے ہوتے نا آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو پہلے باجوہ کے حق میں 1 پیج فیض حمید کے حق میں 1 پیج. جب وہ 1 پیج ختم ہوا تو آپ صرف باجوہ کے خلاف رہ گئے ہیں. آپ نے آج تک فیض حمید کے خلاف بات نہیں کی، یا کوئی بتائیں خان صاحب نے کی ہو. خان صاحب نے تو خیر اور بھی کسی کے خلاف باتیں نہیں کی ہیں، ان کی تو ایک بھی سٹیٹمنٹ آج تک اسرائیل کے خلاف بھی نہیں آئی، اس بربریت کے خلاف نہیں آئی. تو پاکستان کے اندر جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے خلاف کیسے کر دیں گے وہ؟ اگر ہے تو وہ بھی بتا دیں کہ یہ خان صاحب نے جناب اسرائیل کے خلاف، اس کی بربریت کے خلاف، یا فلسطینیوں کے حق میں، یا ان معصوم بچوں کے حق میں دی ہے، نہیں دی. تو فیض حمید صاحب جو ہیں جی، فیض حمید صاحب کو پکڑ لیں، یہ خط و کتابت آپ کو ساری پکڑی جائے گی. یہ سول بندے نا، ہم جیسے بندے جنہیں ہر وقت روٹی پانی اور اس کا بل، بتی، گیس، بجلی، اس کی مصیبت پڑی ہوتی ہے، ہمارا برین ان طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ وہی برین کام کرتے ہیں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کنسپریسیز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پرانی کتابیں، پرانی کنسپریسیز کے جناب بکس اٹھاتے ہیں، وہاں سے پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے اس وقت میں کیا تبدیلی آئی، اور اس تبدیلی کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ سارے وہی کام ہے. چلیے، یہ تو ختم ہو گیا جی فیض حمید. میں فیض حمید کے بارے میں صحیح بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیے، پروب کر لیجئے، پکڑ لیجئے. چلیں اور چھوڑیں جی، پکڑ لیجئے. آپ کو نہ نظر آئے تو بات کریں. ملک کے اندر کتنا ریسٹ ہو جائے گی، بہت ملک کے اندر امن ہو جائے گا، امن. فیض حمید کو پکڑ لیں. مجھے نہیں پکڑ لینا ہے، یہ بات کرنے پر فیض حمید کو پکڑنا ہے. اچھا جی، اگلی بات کرتے ہیں جی، انصاف کی بات کر رہے ہیں جی. چیف جسٹس صاحب جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں، آج وہاں پہ پٹیشن لگی تھی، وہ ججز کی بھی اور دوسرے بھی. صحافیوں کے بارے میں خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ انہوں نے اپنا بڑا کنسرن شو کیا. صرف انہوں نے کیا، معاشرے کا ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں پہ چلے جائیں، ہم لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی افطار پارٹی میں چلے جائیں، کسی اور میں چلے جائیں، اور نہیں جی نہیں، یہ صحافی بیٹھے، ان کے سامنے بات نہیں کرنی. اور بھائی، آپ نے صحافیوں کو کریڈیبلٹی کا بیڑے غرق کر کے رکھ دیا. جو نان صحافی ہیں نا، یا پیڈ صحافی ہیں، انہوں نے بیڑے غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اور یہی رونا آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رو رہے تھے. وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو فیک نیوز آپ چلاتے ہیں، اور یہ جو جعلی قسم کی خبریں، بوکس خبریں یہ چلا دیتے ہیں، چلانے کے بعد آپ نہ کبھی معذرت کرتے ہیں، نہ کوئی آپ کا فورم اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے کہ جناب اس خبر کی وجہ سے ملک کو یا ہمیں یا کسی ادارے کو اتنا نقصان پہنچا ہے. تو لیکن جب یہ خبر چلاتے ہیں اور کوئی ایکشن لے لیتا ہے تو اب ساری تنظیمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس وقت تنظیمیں کدھر ہوتی ہیں؟ جب ایک خبر پروو ہو جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے چلائی گئی ہے، تو اس وقت تنظیمیں کدھر ہوتی ہیں؟ تو یہ ان کا بالکل صحیح ہے جی، بالکل ہونا چاہیے. ہماری تنظیموں کو، ہمارے اداروں کی بات سن لیں جی. یہ اس وقت کی بات ہے جب کیا مجھے سن میں سے کم ہی یاد رہتے، پرویز مشرف کے دور کے بعد میں دی نیوز سے نیشن میں آیا تھا. یس وہ پتہ نہیں کون سا سن تھا، جو بھی تھا. تو ان دنوں یہ بلاسٹ ہو رہے تھے. تو جب بلاسٹ ہوا تو ہمارے ایک اپرنٹس رپورٹر تھے، دی نیشن کی بات کر رہا ہوں میں، دی نیشن کی. تو ہمارے اپرنٹس رپورٹر تھے ایک، تو ان کی ڈیوٹی لگائی مینار پاکستان کے پاس، کوئی بلاسٹ ہوا تھا. اب ہمارے چیف رپورٹر تھے، انہوں نے ایک اپرنٹس لڑکے کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھی آپ جائیں، وہاں پہ بلاسٹ ہوا. لڑکوں کو سکھانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں، بلاسٹ کو کور کریں اور وہ رپورٹ لا کے فائل کریں. وہ لڑکا گیا، نام نہیں بتاؤں گا لڑکے کا. اچھا، تو
وہ جا کے رپورٹ کی، اور وہاں پر آپ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر وہ لاری اڈا کے پاس مینار پاکستان کے نزدیک ایک باڈی درخت کے اوپر ہینگ کر گئی تھی، تھوڑی سی باڈی جہاں سے بلاسٹ ہوا نا، وہاں بلاسٹ کے ساتھ زمین سے اٹھی ہے جا کے درخت کے اوپر۔ اب وہ جو لڑکا گیا نا جی رپورٹر ہمارا، تو رپورٹر نے کیا آ کے رپورٹ فائل کر دی۔ جب رپورٹر کی وہ ہے تھی رپورٹ، تو ظاہر ہے ہمارا اپنا رپورٹر تھا، تو ہم تو اون کرے گا نا ہمارا ادارہ دی نیشن۔ اس بیچارے کی غلطی کیا ہوئی وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس نے آ کے رپورٹ کیا کہ جناب 3 ڈیڈ باڈیز، اس نے رپورٹ کیا کہ اس بلاسٹ کی وجہ سے 3 لوگ جو ہے نا 3 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور یہ دی نیشن میں لگ گیا، فرنٹ پیج سٹوری تھی، یہ چیک ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ وہاں پر ایک نیگلیجنس ہوئی جی ڈیوٹی رپورٹر کی بھی اور اس رپورٹر کی بھی۔ جب پولیس نے، وہ نیگلیجنس اس وقت سامنے آئی جب پولیس نے کہا جی 3 بندے نہیں مرے وہاں پر، تو 2 بندے مرے ہیں۔ وہ پولیس نے جناب فون کر دیا، ہمارے ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے احمد عزیز ضیاء صاحب، جو پرانے صحافی ہیں نا جی، سینئر لوگ، وہ جانتے ہیں، ان کا نام بہت بڑا نام ہے، صحافت میں بہت بڑی خدمات ہیں، وہ ہی واز سیکنڈ ٹو عارف نظامی تو دی نیشن کے اندر۔ تو احمد عزیز ضیاء صاحب نے جناب وہ لڑکے کو بلا لیا۔ جب لڑکے کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ جناب علی بتائیں یہ کس طرح سے ہوا، 3 آدمی آپ نے کیوں لکھے ہیں، وہ تو 2 آدمی تھے۔ اس نے کہا جی ایک آدمی نیچے تھا، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، ایک وہاں پہ تھا، اور ایک کی جناب باڈی درخت کے اوپر تھی۔ پولیس نے یہ کہا، پولیس کا یہ موقف تھا کہ ایک باڈی جو نیچے تھی نا جی نظر آئی ہے، اسی کا ایک پارٹ زمین پہ تھا اور دوسرا پارٹ اس کا درخت کے اوپر تھا، وہ ایک ہی باڈی تھی، وہ 3 باڈیز نہیں تھی، وہ 2 باڈیز تھی۔ خیر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ احمد عزیز صاحب نے جناب بلا لیا چیف صاحب کو، چیف رپورٹر صاحب کو۔ چیف رپورٹر صاحب نے کہا کہ جناب یہ واقعہ اس طرح سے ہے، تو اس طرح سے چیف رپورٹر صاحب نے پورا بتانے کی کوشش کی، لڑکے نے جس طرح سے بتایا وہ لڑکا بھی وہیں تھا۔ احمد عزیز صاحب نے کہا کہ آپ کی نظر میں 2 بندوں کا جاں بحق ہونا اور 3 بندوں کا جاں بحق ہونا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بندے کی جان کا آپ کو اندازہ ہے کہ ایک بندے کی جان کتنی قیمتی جان ہے، اور آپ نے 2 سے 3 جانیں ضائع کر دی۔ یہ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ 2 بندوں کی بجائے 3 بندے جاں بحق لکھ دیں؟ خیر ایگزیکٹو ایڈیٹر سے کیا کہنا تھا، وہ جس دائرے کے اندر ہے کہ بات ہو سکتی تھی ہوئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس رپورٹر کو فائر کر دیا جائے، نوکری سے نکال دیا جائے، جو اپنے بھی فیکٹس اتنے بھی نہیں چیک کر سکتا کہ یہ فیکٹس ہیں کہ وہ 2 بندے جاں بحق ہوئے یا 3 بندے جاں بحق ہوئے، تو ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا اس رپورٹر کو۔ تو یہ ہوتی ہے جناب علی احتساب ہونا، یہ ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ وہ صرف ایک لیسن وہ ایک اپرینٹس رپورٹر کے لیے نہیں تھا، وہ جتنے بھی وہاں پر سینئر رپورٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے یا بہت تجربہ کار رپورٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کے لیے تھا۔ ہمیں بھی پتہ چل گیا ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ہم نے فیکٹس کس طرح بیان کرنے ہیں۔ 2 بندوں کا جاں بحق ہونا اور 3 بندوں کا جاں بحق ہونا بہت بڑا فرق ہے، لیکن آج کل تو وہاں پر فرق ہی کوئی نہیں۔ تو یہی بات کر رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کیا کی ہے، کن صحافیوں کی ہے، جس کے منہ میں جو مرضی آتا ہے کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو رپورٹر ہے یا صحافی ہے اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے، اس کو مس لیڈ کیا جاتا ہے، اس کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، لیکن اب اس کا برین ہے، اس کا کاؤنٹر چیک ہے، اس کا سیکنڈ کاؤنٹر چیک ہے، اس کا تھرڈ کاؤنٹر چیک۔ خبر جتنی زیادہ سینسٹیو ہوگی اتنا زیادہ کاؤنٹر چیک کرے، لیکن یہاں پر تو پرواہ ہی کوئی نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جو قصور والا کیس ہوا تھا، وہ ڈاکٹر شاہد مسعود، ان کا ساتھ کیا ہوا تھا ڈاکٹر، وہ اور بات ہے وہ صحافی ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، میرا اس سے نہیں، لیکن وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا میں یہ بھی بتاؤں گا، یہ کر دیا، یہ ان سے یہ ہو گیا، وہ ان کو مس لیڈ کیا گیا تھا۔ He was absolutely misled by some agencies۔ وہ میجر صاحب کو دوبارہ نہیں ملے، جس میجر صاحب نے ان کو ڈیوٹی وہ دیا تھی، انفارمیشن دی تھی کہ یہ ہے وہاں پر، یہ ہے لڑکے کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قصور والا کیس ریپیٹ نہیں کر رہا میں۔ تو لوگ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود کو۔ میں یہ اس وقت بھی کہتا تھا اگر یہ صحافی ہوتا تو ان باتوں میں نہ آتا،
تو اسی طرح سے کوئی کام اسد طور کے ساتھ بھی کر دیا ہوگا کسی ایجنسی نے. جب بھی وہاں پر کوئی رپورٹر فلورش کرنا چاہتا ہے یا آپ کی بات نہیں مانتا، ایجنسی والا کی یہ بھی ایک کاروائی ہے کہ وہ یوں کر کے ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے، یوں کر کے 45 کے اینگل پہ جا رہا ہوتا ہے، دھڑم نیچے پھینک دیتے ہیں اس کو. کچھ اس طرح کی خبر دے کر کے یہ خبر چلا دے اور اس کا خود ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں احتساب کے لیے، احتساب ہو یا انصاف الف سے شروع ہوتا ہے تو الف سے شروع کریں نا. پاکستان کے اندر اگر احتساب کر رہے ہیں تو الف سے شروع کریں. خدا کے لیے الف نون والا نہ کریں. وہ ایک ٹی وی پہ پروگرام ہوتا تھا الف نون، اس والا احتساب نہیں چاہیے. ہمیں پراپر احتساب چاہیے جس کے اندر تمام لوگوں کا احتساب کیا جائے. اور جب اسٹیبلشمنٹ کہا جائے یا آرمی کہا جائے یا ISI کا، تو ان کے نام لے کر بات کی جائے. اور جو ابھی تک ان پریما فشائی ہمیں پتہ ہے کہ ملک کے اندر یہ فساد، یہ انتشار کس نے پیدا کیا، کب سے پیدا ہوا، تو ایک نام تو سامنے ہے. اس نام کو کیوں نہیں پکڑتے؟ چیف صاحب آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب اپنے ججز کو کہتے ہیں کہ آپ سو موٹو لیتے. اور یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو 6 ججز ہیں نا، یہ خط درخواست لکھنے کی بجائے ایٹ اے ٹائم 6 سو موٹو وہاں سے یوں فائر کیے جاتے ہیں نا، 6 سو موٹوز. دنیا کی تاریخ میں پتہ چلتا کہ 6 ججز نے ایٹ اے ٹائم سو موٹو لیے ہیں اور ان کے خلاف لیے ہیں. تو اگر یہ اثر نہ کرتی دوائی تو آپ پھر بات کرتے. آپ نے تو سارا یہاں پر ڈرامہ رچایا ہوا ہے، کچھ اپنے آپ کو کرنے کے لیے، کچھ اپنے لیڈر کو کرنے کے لیے، کچھ دوسرے مفادات کے لیے، کچھ لوگوں کے یا اپنی مصلحتوں کے لیے. تو اس طرح یا تو آپ دیکھیں جی، لیڈرشپ سے آپ سنسیئر رہیں. کوئی بھی آپ کا لیڈر ہے جس کو بھی آپ مانتے ہیں، آپ الطاف بھائی کو مانتے ہیں، آپ زرداری کو مانتے ہیں، نواز شریف کو مانتے ہیں، عمران خان کو مانتے ہیں، ان سب کو پیچھے لے جائیں. سب سے پہلے اگر آپ پاکستان کو مانیں گے نا تو پھر پاکستان ترقی کرے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے عمران ہے تو پاکستان ہے، وہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، پھر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پھر آپ کا وہ لیڈر ہی ترقی کرے گا. وہ بے شک وہ ترقی اولا ہو یا ترقی معکوس ہو. کتنا پرانا لفظ یاد آیا ہے. بہرحال تو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے ہو کر سوچیں. اور یہ سوچنے کے لیے آپ کو پاکستانی ہی بننا پڑے گا. آپ عمرانی، زرداری، نواز شریفی یا الطافی نہ بنیں. اگر پاکستان کی بات کر رہی ہیں تو پاکستان ہی کی بات کریں، اور پاکستان کی اس طرح بات نہیں کرنی سب سے پہلے پاکستان. پرویز مشرف، اس نے اپنا ہی نام پاکستان رکھا ہوا تھا. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.